السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے اپنی قدرت اور حکمت سے پورے کائنات کو وجود بخشا ہے، اور اس پورے کائنات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائے ہے، اور وہ انسان مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے خالق کو، اپنے معبود حقیقی کو پہچان کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ پورے کائنات کے وجود کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعارف ہو، انسان اللہ کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اور وہ انسان جو خالق کی عبادت میں ہے وہ پورے کائنات کے روح ہے، پوری کائنات کی جان ہے۔ جیسے جسم روح سے چلتی ہے اور جسم میں اصل روح ہے، میرے دوستو، ویسے ہی پورے کائنات کا اصل جو ہے وہ انسان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے۔ لیکن یہ بات بہت افسوس کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہم مسلمان جو پورے کائنات کے روح تھے، پورے کائنات کے جان تھے، جو مقصود کائنات تھے، آج پوری دنیا میں رسوا ہیں، خوار ہیں، ذلت ہمارے سروں پر سوار ہے۔ کہ ایک تو یہ بیماری جو آج کے ماحول میں پوری دنیا کو تباہ کیے بیٹھی ہے، کرونا وائرس، لیکن باوجود اس کے ایک دوسری تباہی بہت عام ہے کہ جہاں دیکھو اس بات کا شور ہے کہ مسلمان ذلیل کیے جا رہے ہیں، مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی زندگیاں میں دشواریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میری ایک گزارش تو یہ ہے کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اسباب کے تحت چلایا ہے، اور خود اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں آزمائیں گے۔ تو یہ دنیا کی تمام تکلیفیں یہ آزمائش ہے میرے بزرگوں۔ تو یہ آزمائش ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، بلکہ یہ ہمارے لیے راحت بنے، چاہے یہ بیماری ہو، کرونا وائرس، یا کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو۔ یہ تمام پریشانیاں اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اس لیے آتی ہے کہ ہم اپنا رخ صحیح کر لیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو جائیں، کہ اللہ کی پکڑ ہے یہ۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہ ہوئے، اپنے رخ کو صحیح نہ کیا، اور آخرت کو سامنے رکھ کر اور اللہ کے خوف سے نہ ڈرے، تو جو رسوائی آج ہم دنیا میں اٹھا رہے ہیں، یہ رسوائی بڑھ کے آخرت تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے آخرت اور حشر کے میدان کے ذلت و رسوائی، قبر کے اندر اللہ کے عذاب، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ پکڑ کی ہے۔ ہم اس پکڑ کو اپنے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں، اس آفت کو راحت بنائیں کہ مسلمان دنیا کی زندگی میں اسے اگر تھوڑی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس تکلیف کا بدلہ دیتا ہے۔ کہ اگر مومن کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کانٹا چبھنے کا جو درد ہے، اس درد پر بھی اللہ کی طرف سے صلہ ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے۔ میرے دوستو، کہ آج درد سے زندگی کراہ رہی ہے، اس درد کو ہم اپنے لیے راحت کا سامان بنائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوں، اپنے پچھلی زندگی پر توبہ کریں، اور آئندہ جو زندگی ہے اس میں اصلاح کریں۔ سب سے پہلی چیز
سب سے ذمہ داری کے ساتھ جو وہ چیز ہے وہ اللہ سے تعلق ہے کہ ہم سے ہمارا رب ناراض نہ ہو، کہ اللہ کے جتنے بھی فرائض ہیں وہ ادا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ پورے ہوں، اور دوسری چیز کہ مخلوق سے ہمارا تعلق صحیح ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے اپنے قریبی دوست، رشتہ دار، ہمارے دینی بھائی یا ہمارے دنیاوی بھائی، ہمارے ملکی بھائی، سب کے ساتھ حسن سلوک ہو، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ دنیا کے زندگی کو ہی اللہ رب العزت راحت کا سامان بنا دیں گے۔ اگر دنیا میں دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی کو اللہ رب العزت رسوائیوں سے، دشواریوں سے بچا لیں گے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہوگی۔ اس اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی راحت کا سامان میسر کرے، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے، پریشانیوں سے، دشواریوں سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ صدقے کو اور حسن اخلاق کو دنیا کی زندگی میں اپنا زیور بنائیں، اور یہ ایک اہم گزارش کروں گا کہ ہم مسلمانوں سے کہ اللہ کا کوئی فریضہ نہ چھوٹے، نمازوں کی پابندی کرے، سنت اور شریعت کا اہتمام کرے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔